اب یہ ہے کہ یہ خاشع بندہ کیسے بنے؟ آخر خام خواہ ڈرتا رہے، خاشع ہونے کا، خشوع کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ خاشع کیسے بنے؟ یہ جو ابھی آج 46 نمبر آیت ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ایک بند ہے، اور دوسرا وانہم الیہ راجعون دوسرا جملہ ہے، دوسرا بند ہے۔ اکثر مفسرین، جیسے کہ ایک ڈھب ہے، ایک روش ہے کہ مفسرین نے تمام اچھائیاں اور خرابیاں رکھی ہوئی ہیں قیامت والے دن کے لیے، زیادہ تر جملوں کو، زیادہ تر باتوں کو سیدھا لے جاتے ہیں کدھر؟ آخرت میں۔ اور یہ کام بھائی، جن کو اچھائیاں ملنی ہیں وہ بھی آخرت میں ملیں گی، اور جن کو خرابیاں اور عذاب حاصل ہونا ہے وہ بھی صرف آخرت کو ہوگا۔ اس جملے میں بھی وہ اسی طرح، یہ جو پہلا جملہ ہے انہم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ یہ جو نماز گزار ہیں خاشع ہوں تو وہی نماز پڑھ سکتے ہیں، خشوع کے بغیر نماز کی طرف کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ ہے یا ان کے ذہن میں ہے، وہ یہ سوچ کر یہ کام کرتے ہیں کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونی ہے آخرت میں، یعنی وہی آخرت کا تصور۔ جبکہ یہ آیت جو ہے، یہ جو پہلا حصہ ہے، یہ اسی خشوع کے لیے ہے۔ خشوع کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خشوع حاصل تب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ الذین، یہ خاشعین وہ ہیں جو یہ ذہن میں بات رکھتے ہیں، یظنون کو بھی عرض کرتا ہوں، یظنون، یہ جو علم سے تھوڑی سی نیچے کی صورتحال ہوتی ہے۔ علم تو ہوتا ہے کہ آدمی یقین کر لے، 100% ایک چیز کا احاطہ کر لے اور اس کو جان لے تو علم ہوتا ہے۔ اس سے کم تر جو ہوتا ہے ظن، تقریباً اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ یہ یوں ظن کر رہے ہیں، یعنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ الذین یظنون انہم، کہ یہ نماز کی حالت میں ملاقو ربہم، یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقیون سے ہے یہ ملاقو، لا کا یلاقی کے باب سے ہے، اس میں فاعل بنتا ہے ملاقیون، ملاقیان، ملاقیون بننا تھا نا، تو پھر وہ بالآخر اس کے اضافات حذف ہو جاتے ہیں اور ملاقون بن جاتا ہے، اور پھر یہاں اضافے کی وجہ سے کیا ہے، نون بھی گر جاتی ہے، تو ملاقو ربہم، وہ ملاقات کرنے والے، وعلیکم السلام، ربہم، یعنی نماز میں وہ اس حالت میں موجود ہیں کہ جیسے وہ کسی عام ہستی کے سامنے نہیں ہے، کسی عام حالت میں نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی ملاقات کے حالات میں۔ اور جب رب کے ساتھ ملاقات کے حالات ہوتے ہیں تو کیا ہونا ہے؟ وہاں خشوع، اور خشوع تو ہونا ہی ہے، یعنی خشوع پیدا تب ہی ہونا ہے کہ ان کو یہ گمان ہے کہ وہ جس حالت میں ہے ابھی وہ ملاقات الہ میں ہے، اسی لیے یظنون کہا ہے، یعنی یہ گمان بار بار اس کے، یعنی جب بھی نماز کی حالت میں آتے ہیں تو یظنون، جب بھی نماز کی حالت میں آتے ہیں تو وہ خشوع کی حالت میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں
کہ وہ یہ ذہن میں لیے ہوئے ہیں اور یہ ان کے ذہن پر حاوی ہوا ہے ظن کی صورت میں. علم کی صورت میں اس لیے نہیں کہا کہ علم کا حاصل کرنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے. یہی ذہن میں رکھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کر رہا ہے. اور اللہ کی ملاقات جیسے کسی بھی شخص کی ملاقات میں انسان دب کے رہتا ہے، اپنے سے بڑے کسی کی ملاقات میں بھی انسان ایک خاص قسم کی خشوع کی حالت میں آ جاتا ہے. چہ جائے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات میں کس حالت میں انسان کو آنا چاہیے. عام انسانوں سے آپ کبھی جائیں دیکھیں، کسی بھی اپنے سے کسی محترم تر بندے سے جو ہے، کسی بڑے سے کسی بھی صاحب ایسی مقام یا کوئی شخص ہے، اس سے آپ ملاقات میں جائیں گے، آپ کے اندر خواہ خشوع پیدا ہو جائے گا، ایک خاص قسم کا احترام، ایک خاص قسم کا انداز پیدا ہو جائے گا. اگر وہ قابل احترام ہے تو کوئی بھی محترم شخص ہو جس کے ساتھ آپ ملاقات کے لیے جائیں گے تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کا خشوع پیدا ہو جائے گا، اس کی شخصیت کے مطابق. کہیں تو آپ بالکل حرکت بھی نہیں کریں گے، کہیں آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھیں گے، کہیں آپ کھانسنا بھی نہیں چاہیں گے، کہیں آپ بالکل کوئی اس طرح کے اونچی آنکھ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. اور اللہ کے سامنے جب نماز کی حالت میں آدمی جاتا ہے تو وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب یہ جملات کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کو مالک سمجھ رہا ہوتا ہے اور رب سمجھ رہا ہوتا ہے مالک یوم الدین میں، تو پھر خشوع کی کیا حالت ہونی چاہیے. ملاقات رب میں ہی آدمی وہاں جا کر یہ استعانت والی دعا جو اوپر ہم نے آیت میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں نماز کے پہلے جملے میں پہلے ذکر میں یعنی سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک، وہاں جا کر انسان بولتا ہے یہ جو نستعین والی بات ہے. تو یہاں الذین یظنون، اور یہ یظنون سے بات ہمیں سمجھ آتی ہے. ویلا قیامت کا تو کیا ہے، ہمیں صرف ظن نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. بہرحال وہ بھی ظن بھی قبول ہے وہاں، اس لیے کہ ظن کی کیفیت جو ہے وہ ایک خاص ہماری جو حالت ہے اس کو نظر میں رکھ کر اللہ نے. علم حاصل کرنا سب کے بس میں ہی نہیں ہے، اکثر انسان ظن اور گمان کے اسی ظن کے لیول پہ جا رہے ہیں آگے. علم حاصل ہو تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ لو تعلمون علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، یہ قرآن کی آیات ہیں، آخری سور میں ہیں کچھ میں، کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو ابھی جہنم نظر آ جائے، اور جہنم نظر آ جائے تو زندگی کیا ہو جائے، پھر زندگی کٹھن ہو جائے گی، پھر تو زندگی کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ، وہ تو محیط ہے، پہلے ہی احاطہ کیے ہوئے ہے، بس اگر کسی کو نظر آ جائے تو پھر تو اس کی زندگی کدھر پہنچ جائے. شاید اس لیے یہاں یہ کہا ہے کہ ظن کی حالت. پھر آخری جملہ آخرت کے لیے کہہ دیا ہے، اس لیے یعنی مجھے تو بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جملہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ مومن یا یہ خاشع لوگ جا کر اللہ کی ملاقات کریں گے آخرت میں، نہیں. یہ خشوع ابھی جو پیدا ہو رہا ہے ان میں، تو خشوع اس لیے ہے کہ وہ اس محترم وجود کے، اس حرمت والے وجود کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہے، خاشع ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ گمان. اور اس سے یہ درس بھی دے رہا ہے، خدا کریم صرف یہ نہیں بتا رہا ہے کہ
ایک حقیقت کی خبر ہمیں دے رہا ہے کہ ایسے کرتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ نماز میں جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس گمان کو اور اس ذہن کو ساتھ لے کر جائیں کہ بھئی آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور لفظ اللہ بھی نہیں کہا ہے، رب کہا ہے۔ رب جب بندہ کہتا ہے تو یہ ہزاروں نعمتوں کا بھار جو ہے اس کے اندر دبا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے۔ ایک بندے کو آپ جب کسی بھی ایک محترم ہے جو آپ کو کسی نے بتایا ہوا کہ یہ محترم ہے، اور ایک محترم وہ ہے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 100 احسان ہے میرے اوپر۔ ان دو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کے بتائے ہوئے بات پر احترام کریں گے جس کا کوئی ظاہراً احسان آپ پر نہیں ہے تو وہ اور طرح کا احسان آپ کا جو ہے خشوع ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے تو 20 30 50 احسان کیے ہوئے ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں مجھے، اس کے سامنے اس کا احترام کس کے طرف ہوگا؟ اس لیے یہ کیا کہا ہے؟ ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کی ملاقات میں کھڑے ہیں۔ اور رب کی ملاقات کی کنڈیشن یا حالات ہی اور ہوتے ہیں۔ جو انسان کا ولی نعمت ہو، جس نے اس کے سارے سلسلے پورے کیے ہوئے ہیں، اس کا ابھی بھی مالک وہی ہو اور آگے کے لیے بھی اسی نے ہی سب کچھ دینا ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کے سامنے تو صورتحال ہی اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ابھی یہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے افسر جو ہزاروں انسانوں کو کسی کھاتے میں نہیں شمار کرتے، لیکن جب اپنے اوپر والے جس کے ہاتھ میں ان کی تقدیر کا وہ قصہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک سائن سے اس کی تقدیر ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اور یہ کہاں سے کہاں یہ جو ہے اچھا بھی بن سکتا ہے اور خرابی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے سامنے بندہ دیکھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح یہ بھیگی بلی کی طرح، یا بالکل ایسے کہ جیسے اس کا ابھی یہ مرا ہوا ہے، اس میں سانس ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان جو ہے وہ اپنے بڑے افسروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بے سکت ہو چکے ہیں، ان میں سکت ہی نہیں ہے۔ ان کی جب وہ بولتے ہیں تو ان کے الفاظ کانپتے کانپتے منہ سے نکلتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اختیار میں اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اگر اس رب کے سامنے انسان اپنے آپ کو فیل کرے کہ بھائی اسی کے اختیار میں سب کچھ میرا ہے، جو مجھے دیا ہے وہ بھی اس نے دیا ہے، جو میرے پاس ہے وہ بھی اس میں، اور جو آئندہ اس نے دینا ہے وہ بھی ہے، تو اس صورت میں اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ الذین، پھر خشوع نہیں ہوگا، پھر تو حتماً خشوع کے بڑے بڑے حصے اس کو نصیب ہوں گے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اور آخری جملہ یہ ہے اب کہ یہ جو خشوع کی ایک اور وجہ، ایک تو یہ وجہ ہے نا کہ ابھی ملاقات ہی اس محترم ہستی کے سامنے ہے، ساتھ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم نے آخر جانا ہی اسی کے پاس ہے۔ دنیا میں چاہے وہ کچھ جو ہمارے پاس ہے یا وہ کچھ جو ہمیں متاثر کر رہا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے یا جو دوسرے ہیں یا جو وہ ہمیں راستوں سے ہٹانے والے ہیں، سب نے کدھر جانا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہوں نے پلٹ کے جانا بھی ادھر ہے، پھر منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ ذہن میں رکھ کر، اس پر بھی یظنون لگا ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کر، یہ عقیدہ رکھ کر وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہ پلٹ کر انہوں نے جانا ہے تو اسی کے پاس جانا ہے، اور اسی ہی کی سب کچھ مالکیت ہے، ابھی بھی اور آئندہ بھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں خشوع آ جاتا ہے۔ بس یہ ترتیب آپ نے دیکھ لی ہے کہ ساری زندگی کی مشکلات کو جھیلنے اور اٹھانے کے لیے استعانت، مدد چاہیے، اور مدد جو ہے وہ وعلیکم السلام،
اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو آیت ہے استعینوا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مدد چاہیے ہے، انسان کو مدد چاہیے ہے۔ اللہ تو موجود ہے، وہ تو پہلے سے ہی پتہ ہے، بس انسان کو یہاں اللہ کی طرف جانے کے لیے بھی کیا چاہیے ہے؟ مدد چاہیے ہے۔ اور پھر وہ اللہ نے مدد جو ہے وہ اب خود تو اللہ ہے ہی، تو یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا استعینوا باللہ، کیا رکاوٹ تھی؟ استعینوا باللہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ اب اس سارے کام میں آپ استعانت باللہ کریں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، درمیان میں کوئی چیز واسطہ بناؤ، اور اس واسطے کے لیے صبر کا کہا، اور صبر کے بعد صبر ہوئی، صبر کا دوسرا جو ہم عرض کیا یہ ساری ترتیب ہے۔ ہاں، صبر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا پریکٹس کرنی چاہیے؟ نماز، نماز کے ذریعے صبر حاصل ہوتا ہے، اور نماز میں جانا خود بڑی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے غرور کو توڑنا چاہیے، تکبر کو توڑنا چاہیے، بڑائی کو ذہن سے نکالنا چاہیے، اور خشوع حاصل کرنا چاہیے، خشوع کی طرف آنے چاہیے۔ اور خشوع کو کیسے حاصل کریں؟ خشوع اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ اور یہ ذہن میں رکھ کے جائے کہ نماز میں وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان، یہ خاص قسم کے ذہن اور تصور اور ظن لے کے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو خشوع حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ بڑی ترتیب ہے، اور آخری جو ہے نا وہ وجہ خشوع کی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی گمان ذہن میں ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم نے بالآخر جانا بھی اسی کے پاس ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا غرور، تکبر، بڑائی، کچھ بھی جو ذہن میں آئے کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بن رہا، وہ سارے کا سارا دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی دقیق اور دھیان والی ہے، اور کتنے دھیان سے انسانی نفسیات کے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انسان کو یہ اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، کہ جس سے انسان کیا ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ فرض کریں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کے ٹائموں جتنا ٹائم اور اتنا اپنے آپ کو ریاضت میں رکھتا ہے، اس کو بھی یہ چیزیں حاصل ہوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ صبر، یہ تو پاکیزہ ترین طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جس میں اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ وہ صبر کی منزل بھی آدمی پاتا ہے۔ لیکن صبر کی منزل کے لیے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جو دنیا دار ہیں وہ بھی کامیابی کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اس دنیاوی تکامل کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے صبر کا ہی راستہ اپناتے ہیں، لیکن وہ صبر کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسرے طریقے اپناتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، وہ دوسری مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے پاس تو کتنا بہترین ہے، ایک اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بنا کر ایک صبر کو حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، جبکہ مثال کے طور پر جو ہندو مذہب رکھتے ہیں یا بدھ مت کے پیروکار ہیں یا اور مختلف ادیان کے پیروکار ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی بندہ الٹا لٹک رہا ہے بھائی درخت سے، پچھلے وہ ہر روز پریکٹس کرتے کرتے اب وہ پورا دن لٹکا رہتا ہے۔ کوئی بندہ دھوپ میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہے۔ یہ جو ابھی آج کل کے جدید دور میں انہوں نے ایک اور چیز ایجاد کی ہوئی ہے پہلے سے، لیکن اب زیادہ رائج ہو گئی ہے، یوگا۔ جن دوستوں نے سنا ہوا ہے یوگا سنا ہوا ہے، وہ بھی یہی ہے، صبر کے حصول کا ذریعہ ہے۔
آدمی ایک ہی کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے، بس کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ساری دنیا سے آس پاس سے وہ کاٹ کے رکھتا ہے، وہ زنجیروں کو توڑتا ہے، وہ اپنے اندر صبر کے اس خزانے کو ڈھونڈتا ہے، جگاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی جسمانی اور روحانی طاقتیں اتنی بڑھ جائیں کہ زندگی کو بہت آسانی سے وہ گزارتا ہے، زندگی کے مسائل سے بہت آسانی سے وہ مقابلہ کرتا ہے اور پھر ترقیاں کرتا ہے۔ یہ معنوی پاور، یہ جو صبر کی پاور ہے، یہ ابھی بھی اپلائی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف دین میں ہے۔ دین نے تو ایک اچھا ذریعہ بتایا ہے کہ اس میں آپ ویلے نہ بیٹھیں، صرف بس یہ جو ہے نا آپ نے یہ کر کے سانس لینا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ میں بڑی طاقتوں کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جگا رہا ہوں اور انرجی کو جذب کر رہا ہوں، یعنی ایک خاص قسم کے اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں ان کو بتائی گئی کہ اس وقت یہ سوچے رکھ کر آپ نے ادھر بیٹھنا ہے کہ میں انرجی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوں اور میں جو ہے یہ خاص قسم کی پاور مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ اصل میں پاور کیا ہوتی ہے؟ وہ صبر کی ہوتی ہے، وہ یعنی ادھر بیٹھ کر جو اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، وہ جو دنیا کی تمام زنجیریں آس پاس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کام کی، اپنے تجارت کی، اپنے جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، جو اس کی رونقیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی، ان تمام کو توڑ کر وہ فٹ ہو کر بیٹھ جاتا ہے بندہ، اور حتی جسم کی حرکات کو بھی روک لیتے۔ اجازت نہیں ہے کہ بازو ادھر ادھر ہلے، اجازت نہیں ہے کہ سر ادھر ادھر ہلے، بس ایک ہی اس پہ، اور پھر جسم جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جسم تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی تھک گیا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں، برداشت کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، اور یہ کیفیت لے کر وہ صبر کے کسی درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کا مقابلہ کرنا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا انسانوں کے مقابلے میں بہت آگے چلا جائے۔ اسی چیز کو دیکھیں کتنے محترم انداز میں، کتنے بہترین انداز میں، اور انسانی اس کے مطابق کہ انسان باتیں بھی کر رہا ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہے، کسی کے سامنے اپنا اندر کی ساری جو باتیں ہیں وہ بھی کر رہا ہے، اور حاصل وہی صبر کی منزل ہو رہی ہے، صبر کی منزل حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے، وہ کہ کیوں بیٹھا ہے بھائی ادھر، اس سے کوئی پوچھے کیوں بیٹھا ہے تو ادھر، پھر ادھر سوچ کے کیا بیٹھا ہے، تمہیں بٹھانے کے لیے کیا مجبوری ہے، کیا چیز اس کو خشوع کی طرف یا اس کے ادھر بٹھانے کے لیے آرام بخش ہوگا کہ اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ یہ جو اس طرح کے جملے بنے ہوئے ہیں کہ انرجی کا وصول ہو رہا ہے، یہ خاص قسم کی انرجی انسان کو مل رہی ہے، وہ وہی انرجی ہوتی ہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بس یہ کتنی مہم آیت، اور اس میں کیسی بات کی ہے جو آج انسان، یہ ابھی آپ پتہ نہیں کتنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ لاکھوں لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس قسم کی انرجی حاصل کریں، یعنی صبر کی منزل پر پہنچ جائیں، اس صبر کی منزل کی حاصل کرنے کے در پہ ہیں۔ خواب یہ بہت مہم آیت تھی، اس لیے ہم نے اس پر ٹائم لگایا ہے، اور دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ آیت نمبر 45 اور 46 یہ اس صبر کی لیول اور مقام پر پہنچانے کے لیے کتنی درخشان رہنمائی ہے، اور انسانوں کی عام روٹین کی زندگی کو بھی بہترین بنا سکتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ یہ انسان سارے پلٹ کے ادھر ہی جا رہے ہیں۔